اپنی عظمت سے واقف ہوئیے آپ کون ہیں. اگر علی والے جنت پہ خوش ہو جاتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑے بیوقوف ہے یہ, ہم کو جنت مل جائے گی, ہم کو جنت مل جائے گی. کیا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں آپ, جنت مل جائے گی, خوش. جنت کی خوشی وہ منائے جو جنت میں نہیں تھا. آپ تو ہر مجلس میں جنت میں بیٹھتے ہیں, آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں. آپ جہاں بیٹھے وہ خود جنت ہے, آپ تو جنت میں رہتے ہیں, آپ جنت کی بات کرتے ہیں. ارے جنت کی وہ باتیں کریں جس نے جنت دیکھی نہیں ہے. جنت کے لیے وہ سوچو جس نے جنت دیکھی نہیں ہے کبھی. جنت کی امید وہ کرے جس کے پاس امید نہیں ہے. ارے جنت کے آپ مالک ہیں, آپ جنت پہ آپ اپنا کردار بلند کیجئے. آپ بہت اونچے جانا ہے آپ کو. یہ مت سوچیے جنت پہ خوش ہو گئے. اگر ایک مومن علی کا چاہنے والا جنت پہ خوش ہو گیا تو ہم کہتے ہیں سب سے چھوٹا چاہنے والا ہے, جنت پہ راضی ہو گیا, بہت چھوٹا. بڑا چاہنے والا کون ہے؟ بہلول. بہلول, بہلول بھی غلام آپ بھی غلام, بہلول بھی غلام آپ بھی غلام, بہلول بھی عاشق آپ بھی عاشق, بہلول بھی محب آپ بھی محب. فرق کیا دونوں میں؟ خود بہلول سے پوچھ لیتے کیا فرق ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہارون رشید اور زبیدہ دونوں آئے تھے. یہ سب واقعہ برابر سنتے, بچوں کو حفظ ہے. مجھے صرف اس طرف لانے کے لیے, آپ کے ذہن کو ہموار کرنے کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں. بہلول بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ گھروندہ بنا رہے ہیں. ان کو بھی اسی طرف سے گزرنا ہے جہاں وہ بنا رہے ہیں. یا یوں کہہ لوں کہ بہلول پہلے سے جانتے کہ یہیں سے گزرے گا لہذا وہیں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. زبیدہ پوچھتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زبیدہ جی کہا وہ جنت میں مکان بنا کے بیچ رہا ہوں, آپ کو چاہیے کیا؟ بڑی چالاک تھی وہ. نہیں چالاک نہیں کہوں گا, زبیدہ کو چالاک نہیں کہوں گا, سمجھدار تھی وہ. چالاکی اور ہے, سمجھداری اور ہے نا. علم اور ہے, معرفت اور ہے. معرفت والا ہونا اور عالم ہونا اور ہے, معرفت ہونا اور ہے. معرفت والی تھی وہ. کھٹ سے اس نے اپنا پرس کھولا, نکال کے اس نے اپنے سکے دیا, سودا کر کے چلی گئی. اور یہ ہنس رہا ہے بیٹھا, کیا بیوقوف ہو گئی ہو تم بھی, دیوانی ہو گئی ہو. میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ خاموش ہو گئی کہ میں کیا بولوں, دیوانہ کون ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا, چلی گئے. آپ دیکھیے وہ منظر بھی آیا جس طرف میں لا رہا ہوں, اس طرف ابھی لایا نہیں ہوں, آپ کے ذہن کو لانے کے لیے ادھر آیا. وہ منظر بھی آیا رات کو, یہ آرام سے سو رہی, وہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا. آپ سمجھ گئے کیوں؟ خواب دیکھ لیا اس نے. طاقت نہیں کہ اس کو اٹھا دے. آپ سمجھ رہے نا, سب جگہ بادشاہیت چلتی ہے, وہاں نہیں چلتی ہے. ہاں جتنے بھی چاہنے والے ہوں, ایک بات بتا دے رہے ہیں, جتنے بھی باہر بیان کریں یقین نہ کیجئے گا, ہاں کہیں نہ کہیں سے وہاں تو بہرحال وہاں نہیں چلتی ہے. بہرحال وہاں اچھے اچھے بادشاہوں نے اپنے تاج رکھ دیے. میڈم جو آپ کہی گا وہی ہوگا. اس کی مجال کیا جگہ تھی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جگہ پر اعلان ہوا کہ کوئی چیز بٹنے والی تھی. کہا جو لوگ اپنی بیوی کی بات نہیں مانتے تھے وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, اور جو لوگ اپنی بیویوں کی باتیں سنتے تھے وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں. تو سننے والوں کی بہت لمبی لائن, کئی کلومیٹر لمبی لائن, اور نہیں سننے والے میں ایک آدمی دبلا پتلا کھڑا تھا. تو سب متوجہ ہوئے کہ بھئی سب کے سب تو سننے والے ہیں, یہ ایک عدد ہے جو نہیں سنتا تھا, چلو اسی سے انٹرویو لے لیتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے کہا میری بیوی نے کہا جہاں بھیڑ بھاڑ ہو وہاں کھڑی ہوئیے گا, جہاں بھیڑ ہو وہاں آپ نہ کھڑے ہوئیے گا, اس لیے ادھر بھیڑ تھی میں یہاں کھڑا ہوں. اس نے کہا ایک عدد نکلا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
اٹھایا نہیں اس نے, انتظار کرتا رہا. اٹھی, کہا ادھر چلو گی؟ کہا کدھر؟ کہا جہاں کل گئے تھے. کل گئے تھے وہاں تو کوئی کام ہے نہیں آج. کہا جیسے ہی ٹہلنے چلتے. کہا چلو اس میں کیا ہے. آئے, بس جہاں جہاں میری آواز سن رہی اپنی عظمت پہچانی, بہلول سے اپنی عظمت. آپ جس فرش پہ بیٹھے, جس کے غلام ہیں نا, ابھی تک آپ نے غلامی کو نہیں سمجھا. آپ کس کمانڈر کے سولجر ہیں, آپ کس امام کے سپاہی ہیں, آپ اپنے آپ کو پہچانیے. اس لیے میں بہلول تک آئے, پوچھا کیا بات ہے. کہا کہ گھروندے بنا رہا ہوں, جنت میں مکان بنا کے بیچ رہا ہوں, آپ لیں گے؟ کہاں لیں گے, کتنی قیمت؟ بہلول پہچانتے ہیں کہ جنت میں کسے جانا چاہیے, کسے نہیں جانا چاہیے. اس اینگل سے بھی آپ دیکھیے اس قیمت کو, اس سودے کو, ہے نا. اگر وہ بیچ دے تو مولا اپنے غلام کی لاج رکھے گا نا. میرے غلام نے سودا کر لیا, کیسے کینسل کر دوں میں؟ لیکن غلام جانتا ہے کسے جانا چاہیے, کسے نہیں جانا چاہیے. لہذا جسے نہیں جانا ہے اسے اتنی قیمت مانگو کہ دے ہی نہ سکے. آپ سمجھ گئے؟ جب غلام جنتی اور جہنمی کو پہچانتا ہے تو آقا کیسے بھی پہچانتا ہوگا. ٹھیک ہے, آقا کیسے نہیں پہچانے گا. یہ بتائیے کتنی قیمت ہے. کہ آدھی سلطنت دے دو. کہ کل تو سکوں میں بک رہی تھی. کہہ رہے بھائی شیئر بازار ہے, کبھی کبھی ہائی ہو جاتا ہے, کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. بھائی جو لوگ جاتے ہیں شیئر بازار کو, وہی ہے نا شیئر بازار کا پیسہ لگانا, وہاں بھی تو شیئر ہی بک رہا ہے نا جنت میں, ہے نا. اپنا اپنا مکان بنوائیے, آپ کا شیئر رہے گا اس کے اندر. بولا بہت ہائی ریٹ ہے, آج نہیں چلے گا. کل ہو, کہا نہیں مادی حکومت میں نہیں لیں گے, پھر جائیے. یہ باتیں سب سنی ہوئی ہیں آپ کی. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. 2 دن آئے بہلول, تاریخ نے لکھا, تیسرے دن نہیں آئے. 2 دن پہلے نہیں تھے, 2 دن بعد میں نہیں تھے. پہلے دن آئے, انہیں معلوم تھا کہ زبیدہ آئے گی. دوسرے دن آئے تو اس سے کہا, کیا کہا یہ بھی آپ کو معلوم ہے. کہ کل ایسی قیمت, آج ایسی. کہ کل ایمان پر جنت بک رہی تھی, آج تم دیکھ کر آئے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کس نے بہلول کو بتایا, کس نے خواب میں یہ دیکھا ہے؟ یہ تو غیب کی باتیں ہیں نا, یہ غیب کی باتیں ہیں نا. مولا بتا رہے غلام کی غیب کو سمجھو. ارے جب میرا غلام غیب جانتا ہے تو آقا کیسا ہوگا. سلام علیہ محمد والے محمد. اب میرا سوال خود بہلول سے کہ بہلول, اب آپ پہچانی, آپ جنت میں خوش ہو جاتے جانے کے لیے, اس لیے میں لایا ہوں. بہلول تم کو کس نے اتھارٹی دیا ہے کہ آل محمد کی جنت میں تم سودا کراؤ اور بیچو؟ ان کو کس نے کہا کہ تم بیچو؟ ہم اجازت دیتے ہیں. مولا ان کو اجازت کس نے دی؟ کہا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں. ارے جس کا غلام زمین پر بیٹھ کر آسمان کی جنت کا سودا کر سکتا ہے, اس کا آقا کیسا ہوگا. چلو اپنے محمد والے محمد. آقا کیسا ہوگا. ان کے یہاں صرف کردار نگاری ہے. اپنے کردار کو بنائیے, کیریکٹر کو بنائیے. آج آپ جانتے ہیں